بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے. آج ہمارے ساتھ تانیہ بازائی صاحبہ موجود ہیں. ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ نئی خبریں بھی ہیں. اسپیشلی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں ایک چیز کی, سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, بلوچستان کے خلاف, خاص طور پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف, کیونکہ ابھی لے دے کے ان دہشت گرد تنظیموں کے پاس یا پھر ان کے جو ٹاؤٹس ہیں سوشل میڈیا پر, ان کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں کہ وہ کوئی بھی جھوٹ پھیلائیں یا پھر کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ مطلب بکواس کریں. بھائی بتا دیں کہ بھائی کوئی فوجی طالبان جوائن کر رہا ہے, کبھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ ان کے پاس ابھی اور کچھ تو ہے نہیں. آن گراؤنڈ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. ہماری سیکورٹی فورسز الحمدللہ ان کا صفایا کر رہی ہیں. کل چلٹن میں بھی ایک کامیاب آپریشن ہوا ہے. 2 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں دہشت گردوں پر اور کافی سارا ان کو نقصان ہوا. اس پر بھی بات کریں گے. کچھ اور دیگر چیزیں بھی. سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں, آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. ہم بھی دیکھیں گے ہمارے گیسٹ ان پہ کیا رائے رکھتی ہیں یا پھر یہ ساری چیزیں وہ کیسے دیکھتی ہیں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تانیہ بازائی صاحبہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. تانیہ خوش آمدید. تھینک یو. سب سے پہلے تو دیکھیں جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا ہے, اسپیشلی بھارتی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے. ابھی آج تو ایک بہت ہی مزے کا خیز چیز چل رہی تھی کہ بھائی پاکستانی جو فوجی تھے, اس جو چھوٹا سا ایک جنگ کہہ لیں یا پھر آپ وہ بھی مذاق ہی سمجھ لیں, جو ہمارا طالبان کے ساتھ ہوئی, تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں نے طالبان جوائن کر لیا. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں کیونکہ عوام بالکل شعور رکھتی ہے, لیکن اسٹل کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھی باتوں پہ یقین بھی کر لیں. تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر بات کریں. دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں میجورٹی فیک ہیں, ایسے ہی ہے. اور انڈین اکاؤنٹس ہیں, افغان اکاؤنٹس ہیں, اور وہ بھی جینوئن نام سے نہیں ہیں, نہ ہی ان میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئلٹی ہے. وہ میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ جس طرح وہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہوتا وہ لگا ہوا ہے. اچھا شغل بھی مزے کا شغل ہے, یہ نہیں کہ اب آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جو 90% فیک اکاؤنٹس ہیں, وہ کبھی کیا پوسٹ کرتے ہیں, کبھی کیا پوسٹ کرتے ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک جیٹ پوسٹ کیا تھا, جیٹ, تو وہ مجھے نہیں پتا کون سا ایئر بیس ہے, وہ بس گھوم رہا تھا, ارد گرد گھوم رہا تھا. بعد میں وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ افغان نام سے, اور وہ کہہ رہا تھا ابھی ہم پاکستان پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو وہ جیٹ گھومتا جا رہا ہے. میں نے کہا ٹیک آف کب کرے گا؟ تو جس طرح وہ بچے نہیں کھیلتے گڈا گڈی کا کھیل, وہ سٹارٹ ہے, وہ شغل میلہ لگا ہوا ہے. تو یہ فیک اکاؤنٹس ہیں, ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. آپ نے ایک نیوز مجھے ابھی بتائی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہماری پاک آرمی میں سے کچھ فوجی افسران نے TTP جوائن کر لیا. پتہ نہیں فوجیوں نے کہہ رہے ہیں کہ طالبان جوائن کر لیا. مجھے تو ہنسی آئی یہ دیکھ کے. ہاں بس یہ تو آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیوں ہمارے پاک فوج کے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ وہ TTP جوائن کریں گے, یا ہماری پاک فوج سیکورٹی آفیشلس کے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ اب وہ جا کے ان کے ساتھ مل کے تخریب کاریاں کریں گے. تو یہ اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے ان خبروں میں. سوشل میڈیا پہ ایک آپ کہیں شغل میلہ لگا ہوا ہے, ان کو آپ سیریسلی نہ لیں, ہنسی مذاق کے زمرے میں لیں. اور میں دیکھتی رہتی ہوں سوشل میڈیا پہ جو ابھی یہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں, کبھی کیا, کوئی صداقت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان تو تیار بیٹھا ہے, پاکستان نہیں ڈرتا. اور رہی بات یہ اکاؤنٹس کی, تو فیک ہے, سارے اکاؤنٹس فیک ہیں. بالکل ایسے ہی. تانیہ, CM بگٹی کے بارے میں ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب, کیونکہ وہ ایک واحد شخصیت ہیں ابھی بلوچستان میں جو کہ کھل کے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بات کرتے ہیں, اور ایک جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی ایک لا حاصل جنگ کے لیے کی جا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا ایک اچھا اسٹیٹمنٹ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور بذات خود مجھے بھی بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کتنے پنجابیوں نے CNIC دیکھ کر بلوچوں کی لاشیں بلوچستان میں بھیجی. حالانکہ اس طرف دیکھیں اسنیپ چیکنگ ہوتی ہے, CNIC دیکھ کے پنجابیوں کو مارنا, یہ ایک آپ کہہ لیں کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن اسٹل انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پنجابی بلوچستان میں مستونگ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ادھر زمین خریدے تو زمین تنگ کی جاتی ہے اس کے خلاف, لیکن اسٹل اگر کوئی بلوچ پنجاب میں گجرانوالہ میں کہیں پہ اگر زمینیں لے, بالکل ہماری اپنی بھی ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا, نہ ہی کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو, کیونکہ ان کی نظر میں سب پاکستانی برابر ہے. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, پنجابی وہ واحد قوم ہے جس کو شناخت کے بنیاد پہ مارا جاتا ہے. آپ پاکستان کی ہسٹری چیک کریں, کوئی بھی قوم شناخت کے بنیاد پہ نہیں ماری گئی یا قتل ہوئی. پنجابی وہ واحد قوم ہے
جس کا شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے, جس کی شناخت دے کے مارا جاتا ہے. باقی مجھے کوئی قوم کا آپ کوئی ایگزامپل بتا دیں کہ شناختی کارڈ دے کے مارا گیا ہو. جتنے بلوچ پنجاب میں مقیم ہیں ابھی, اور جتنے پشتون پنجاب میں ابھی کاروبار کر رہے ہیں, اتنے تو بلوچستان اور KPK میں نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنجابی بلوچستان اور KPK میں زمین نہیں لے سکتا, پنجابی بلوچستان اور KPK میں کاروبار نہیں کر سکتا, پنجابی بلوچستان اور KPK میں رہ نہیں سکتا, اور اگر رہتا بھی ہے بڑا دب کے رہتا ہے, اس کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں پنجاب نے ایکسیپٹ کیا ہے نا, پنجاب میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ بلوچ وہاں مقیم ہیں, سب سے زیادہ پشتون وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. آج تک آپ نے سنا ہے کہ پنجاب میں کسی پشتون یا کسی بلوچ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, یا اس کا گھر جلایا گیا ہو, یا اس کو شناختی کارڈ دے کے مارا گیا ہو؟ کیونکہ پنجابی ایک پرامن قوم ہے. آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے, پنجاب کے رہنے والے لوگ پرامن اور جینوئنلی پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. دنیا اختلافات رکھتے ہوں گے, سیاسی اختلافات وہ رکھتے ہوں گے, ڈفرینسز ہوں گے, لیکن کبھی بھی ملک کے خلاف بات نہیں کریں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ ہے کہ پرامن لوگ ہیں. ایکسیپٹنس پنجابیوں میں بہت ہے, ہم میں نہیں ہے. ہم میں بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے, کیونکہ ہم میں وہ قوم پرستی والا ایک ایلیمنٹ ہے نا. لیکن پنجابیوں میں دیکھیں, اسلام آباد میں وکالت کر رہی ہوں, پنجابیوں کے بیچ میں ایکسیپٹنس تھی نا, جو میں عروج پہ پہنچی ہوں. شاید میں بلوچستان میں اس عروج پہ نہ پہنچتی جو میں یہاں ہوں. تو جتنی ایکسیپٹنس پنجابیوں میں ہے, نہ پشتونوں میں ہے, نہ سندھیوں میں ہے, اور نہ ہی بلوچوں میں ہے. یہی پنجابی آپ جائیں ہر جگہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ لوگ نفرت کا وہ کرتے ہیں, اور اپنے جلسوں میں باقاعدہ آپ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں قوم پرست, آپ دیکھیں اپنے جلسوں میں باقاعدہ ان کو برا بلا کہتے ہیں, ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ میں پنجاب کو نہیں چھوڑوں گا, پنجاب یہ پنجاب. آج تک کسی پنجابی نے جواب دیا ہے کہ رسپونڈ کیا ہے رسپانس؟ تو سرفراز بگٹی صاحب بہت ہی میچیور سیاستدان ہیں اور بہت ہی اچھے CM ہیں. ہمیشہ سے انہوں نے پنجابیوں کے حق میں بات کی ہے. ابھی جب ہم چونکہ بلوچستان کے مقامی ہیں, ہم پنجابیوں کے حق میں بات کریں تو یہ ہمیں گل خان کہتے ہیں, ہم پنجابیوں کے حق میں بات کریں تو یہ ہمیں ریاستی عجیب ناموں سے پکارتے ہیں. لیکن جتنی ایکسیپٹنس پنجاب میں ہے, آپ کی سوچ ہے. اور پنجابیوں میں نے پہلے بھی کہا, ایک تو پرامن ہے, پڑھے لکھے سیولائز لوگ ہیں, پھر بڑے پازیٹیو سوچ والے لوگ ہیں. بہت ہی ان کی جو سوچ ہے پازیٹیو ہے, چونکہ ہمارے لوگ نیگیٹیو ہیں, ان میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. آپ 5 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے, اتنی نیگیٹیوٹی ہے. تو یہ ہے کہ بالکل سرفراز بگٹی نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے کہ شناخت کی بنیاد پہ پاکستان میں پنجابی وہ واحد قوم ہے جس کو قتل کیا گیا ہے. بالکل تنیا, میں آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. بلوچستان میں بھی لوگ ہیں, کیونکہ ہم مشہور ہیں اس چیز کے, ہم ہاسپٹیلٹی ہماری مشہور ہے, ہم کھلے دل کے ہوتے ہیں. پنجابی میرے علاقے میں تو پنجابی ابھی بھی ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں. جہاں میں گیا ہوں, بلوچستان بہت بڑا ہے, ساری جگہوں پہ تو میں نہیں گیا, لیکن اسٹل اپنے علاقے کے ارد گرد یا پھر جہاں تک میں جا سکا ہوں, تو میں نے یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے کہ بلوچ جو عام عوام ہے وہ پنجابیوں سے نفرت نہیں کرتی, وہ ان کے ساتھ کھلے دل سے ملتی ہے. لیکن یہ جو نفرتیں یہ ڈالی گئی ہیں کسی طریقے سے نا, کچھ طبقے کہہ لیں آپ, جیسے ہم BSO کی بات کرتے ہیں, دیگر ہم تنظیموں کی بات کرتے ہیں, یہ نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں اور امیج ہمارا خراب کیا جا رہا ہے. حالانکہ پورا بلوچستان ایسا نہیں ہے. بلوچستان کی 90% عوام تو میں کہتا ہوں وہ پنجابی ہو, سندھی ہوں, KPK کے ہوں, ان سے محبتیں کرتی ہیں. اسٹل یہ زہر ابھی پھیل رہا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم روکیں. اس چیز پہ ہم ہمیشہ سے بات بھی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ایک اور چیز سامنے پیش آئی ہے, تانیہ بھی, چلتن کی پہاڑوں جو پہاڑی سلسلہ ہے, اس پر کل ڈرون اٹیکس کیے تھے ہماری فوج نے, اور دہشت گرد جو BLA کے دہشت گرد تھے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے. اور بالکل پہلے اٹیک میں میرے خیال سے کوئی 8 سے 10 دہشت گرد مارے گئے, پھر دوبارہ دوسرے اٹیک میں کوئی 6-7 ادھر بھی مارے گئے. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. نہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور جس طرح سے یہ آپریشن ہوا ہے یہ بہت ہی کامیاب آپریشن تھا. اور صرف چلتن نہیں, اب جن پہاڑوں میں جن غاروں میں یہ چھپے ہوئے ہیں, ان سب کو انشاءاللہ جہنم واصل کیا جائے گا. اور اس آپریشن کے لیے ہمارے سیکیورٹی آفیشلس کا میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کامیاب آپریشن کیا ہے. ابھی آپ نے ان کو گھس کے مارنا ہے, غاروں میں گھس کے مارنا ہے, پہاڑوں میں گھس کے مارنا ہے. آپ اپنے ڈرونز کا استعمال کریں, آپ اپنے ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جتنی بھی آپ کا ہے سب کا استعمال کریں. ہم نے بلوچستان کو دہشت گردوں سے آزاد کرنا ہے, ہم نے بلوچستان کو قوم پرستی والے چورن سے آزاد کرنا ہے, اور ہم نے بلوچستان کو
ترقی اور پروسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے. آج چائنا نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کہ وہ بلوچستان میں پتہ نہیں کتنے 100 ہسپتال ابھی اسٹیبلش کرے گی, کتنے 100 ہسپتال اس بلوچستان میں اب وہ بنائے گی. تو دیکھیں اگر چائنا 200 ہاسپٹلز بھی بناتا ہے تو بلوچستان میں کتنا روزگار آئے گا. اس کے علاوہ چائنا نے کہا ہے ہاسپٹل کے بعد یونیورسٹیز وہ بنائیں گے تو روزگار بڑھتا جائے گا. تو ہم نے جو بلوچستان ہے اس کو پروسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے, اور جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے اور بلوچستان کی پروسپیرٹی کے لیے کام کریں گے. اور اپنا جو بھی ہمارا نیریٹو ہے وہ براق ڈیجیٹل کے تھرو ہم لوگوں کو بتائیں گے. بالکل تانیہ, فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ کی کوئی کلپس کوئی ریٹویٹ کر دیتا ہے, ایکس پہ اسپیشلی جب آپ ایکٹیو ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. براق بھی ہر طرف مطلب سنا جا رہا ہے, اس کو پذیرائی مل رہی ہے. کل ایک خوشائن چیز سامنے آئی تھی, وہ ہمارے ایک گیسٹ نے ہیومن رائٹ کمیشن کو مطلب اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف کہا تھا کہ بھئی یہ جو اغوا کیے گئے ہیں مزدور, اس پر ہیومن رائٹ جو کمیشن بنی ہوئی ہے اس کا یہ بھی تو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے نا, اس پر تو اس پر کافی ایکشن لیا گیا اور ایک پراپر پریس ریلیز ہوئی ہے. تو آپ کے بھی جو بیانات ہوتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں, ان کو اچھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے. تو میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ عوام کے لیے بھی کوئی میسیج دیں تاکہ وہ ان پروپیگنڈوں سے بچ جائیں. جو آپ نے ابھی پراسپیرٹی کی بات کی ہے, بالکل میں چاہتا ہوں عوام بھی اسی سمت نکل جائے اور ان جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا پھر جو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ ان سے دور ہو جائے. میں چاہتا ہوں آپ کوئی اہم پیغام دیں قوم کے نام عوام سے, اسپیشلی بلوچستان کی عوام سے, اسپیشلی جو بھٹکے ہوئے ہیں, ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو برین واش ہوئے ہیں, ان سے میری یہ وہ ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر چیز لڑنا جھگڑنا مرنا مرانا نہیں ہوتا. آپ پروسپیرٹی کا سوچیں. آپ چائنا کی اگزامپل لے کہ چائنا کبھی جنگ کی طرف نہیں جاتا. چائنا ہمیشہ میڈیٹر رہتا ہے. اگر ملکوں کی جنگ بھی ہو وہ کہتا ہے میری فرسٹ پرائیورٹی ہے میرے ملک کی اکانومی. تو یہ لڑنا جھگڑنا نیگیٹیوٹی کو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. بگٹی صاحب, اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ آپ 5 منٹ سے زیادہ ان کے ساتھ بحث اور بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ ان کا جو ذہن سازی ہمارے لوگوں کی ہوئی اس میں کم از کم 200-300 سال لگنے ہیں ان کی ذہن سازی جو ہوئی اس کو مائنڈ کو چینج کرنے میں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ آپ ہمیشہ ترقی پروسپیرٹی کے بارے میں سوچیں, اپنی اکانومی کے. کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا, کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا. میں آپ کو جاپان کی ایک ایگزامپل دوں گی عوام کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا. جب جاپان کو کہا گیا کہ آپ اپنا بدلہ لیں, ابھی تو آپ ماشاءاللہ لے بھی سکتے ہیں, پتہ ہے جاپان نے کیا کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ وائٹ ہاؤس میں میرا ٹی وی پڑا ہے اور میرا ٹی وی دیکھ کے وہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیشہ پروسپیرٹی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جائیں. اور یہ لڑنا جھگڑنا نیگیٹیوٹی, ملک کے خلاف جانا, پاک آرمی کے خلاف جانا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنی ہی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے. وہ اس ملک میں ذلیل ہوگا, خوار ہوگا, رسوا ہوگا, آپ کو کچھ نہیں ملنا. آپ دن رات پاک فوج کو برا بلا کہیں, کچھ نہیں ہونا. وہ دن بدن آپ دیکھیں ہماری ریاست مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے اچھے ہتھیار ڈالے اور پاکستان کو اپنا ملک سمجھیں اور اس پاک فوج کو ہر موڑ پہ, ہر جنگ کے موڑ پہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. جو اس ملک کے ساتھ ہے, جو اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے, آپ دیکھ لیں وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان ابراڈ میں بیٹھے ہیں, ان کے سربراہان لگژری لائف گزار رہے ہیں, ان کے اپنے بچے ابراڈ میں ہیں, لیکن کون مر رہا ہے؟ غریب بلوچ مر رہا ہے. اسی طرح جو BRA کا جو ہیڈ ہے بشیر زیب, جو سربراہ ہے, وہ تو بلوچ ہی نہیں ہے, وہ تو کرد ہے, وہ تو کردستان سے ہے. لیکن کون مر رہا ہے اس کے کہنے پہ؟ ایک عام بلوچ مر رہا ہے. کون اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے؟ ایک عام بلوچ دے رہا ہے, ایک غریب بلوچ. بشیر زیب کے اپنے بچے ابراڈ میں پڑھ رہے ہیں, لیکن کون مر رہا ہے؟ غریب بلوچ. ان دہشت گرد سربراہان نے آپ کو کچھ نہیں دینا, قوم پرست آپ کے لیڈران نے آپ کو کچھ نہیں دینا. آپ کی صرف ذہن سازی ہوئی ہے, اور جان بہت ہی قیمتی ہے, جان کسی کے لیے بھی نہیں دینی چاہیے. لائف از اے بلیسنگ. بالکل تانیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر ہم نے بات کی, انہوں نے اپنی انالیسس بھی سامنے رکھی, اور کافی میں بھی اتفاق رکھتا ہوں ان کے ساتھ. جو چیزیں نے بتایا کہ ہمیں ترقی کی طرف جانا چاہیے. یہ جنگ, یہ لڑائیاں, یہ لا حاصل ہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تو ابھی دنیا آگے جا رہی ہے, تو بلوچ قوم, کیونکہ ہم خود بلوچستان سے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی آگے آئے اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور اس کا حصہ ہو. تو اس چیز پہ انشاءاللہ ہم بھی کام کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح چیزیں بتائیں, آپ کو موٹیویٹ کریں کسی طریقے سے, تاکہ آپ بھی ان
نفرتوں سے نکل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. تو بالکل دیگر چیز بھی ہم نے ڈسکس کی, جو آپریشن چل رہے ہیں یا پھر دیگر سیاسی نمائندے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ کس قدر قیمتی ہیں اس وقت سچویشن کو دیکھ کے عوام کے لیے, تاکہ عوام کو بھی ایک ہمت آئے اور وہ بھی چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر. آج کے لیے بس اتنا ہی, میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.